خوش آمدید کیا آپ کو نفیسہ شاہ صاحبہ. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. پہلے تو معذرت جی، یہ کچھ اسکائپ میں کچھ گڑبڑ تھا. آپ نے کہا کہ بالآخر 1 سال کے بعد آصف زرداری صاحب کا کیس انڈائٹ ہوا ہے. جی ہاں. تو وہ ہوں یا اپوزیشن کے لوگ ہوں، وہ تو انڈر مائکروسکوپ ہے نا. ان کی ایک ایک چیز جو ہے وہ اس میں نٹ پکنگ ہو رہی ہے، کیسز ہو رہے ہیں، حاضریاں لگ رہی ہیں. لیکن ہیلی کاپٹر کیس عمران خان کا کدھر دفن ہو گیا ہے؟ فورن فنڈنگ کیس کس خانے میں پڑا ہوا ہے؟ کیوں نہیں وہ خانہ کھول کے اور اس کو وہاں سے وہ نکالتے؟ وہ الیکشن کمیشن کے پاس ہے نا. یہ تو نیب کی بات ہو رہی ہے. فورن فنڈنگ کیس تو اوکے چلے لیٹس ٹاک اباؤٹ نیب. تو خسرو بختیار کا کیس کتنے سال پرانا کیس ہے، بہت پرانا کیس ہے. وہ کہاں چلا گیا؟ اور ان کے کئی سارے اور شوگر رپورٹ جو ہے وہ ادھر ادھر کیوں انہوں نے بیوروکریسی کی طرح کوئی ادھر فائل دے دیا اور ادھر فائل دے دیا. تو دیکھیں نیب اتنا اس وقت ڈسکریڈٹڈ ہے. مجھے نہیں پتا ہم اس وقت نیب کو کیوں ڈیبیٹ کر رہے ہیں، اور ہم شوگر پرائسز کو کیوں نہیں ڈیبیٹ کر رہے، آٹے کی قیمتوں کو کیوں نہیں ڈیبیٹ کر رہے، پی ٹی آئی کے ناکام 2 سال جو ہیں ان کو کیوں نہیں ڈیبیٹ کر رہے، ان کے فیلئرز کو کیوں نہیں ڈیبیٹ کر رہے. اصل میرے نزدیک بحیثیت سیاسی ورکر عام آدمی کے ایشوز تو یہی ہے جو مہنگائی ہے. بہت سارے پروگرامز ہوئے ہیں اور آگے بھی ہوں گے، ہونے چاہیے. لیکن ظاہر ہے آج زرداری صاحب پہ فرد جرم عائد ہو گئی ہے. بڑی ڈیولپمنٹ ہے نا. کل نیب نے بلا لیا مریم صاحبہ کو، پرسوں بزدار صاحب. تو یہ بھی ایک اہم بات تو ہے نا کہ کیا ہو رہا ہے سارا کچھ. دیکھیں میرے نزدیک اہم بات یہ ہے جو کوسچنز جو جسٹسز نے ریز کیے ہیں وہ اہم بات ہے. اہم بات یہ ہے کہ زرداری صاحب نے 12 سال تو قید میں گزارے. جن کیسوں پر انہوں نے یہ کیسز انڈر دیٹ لا، احتساب لا وٹ ایور، وہ کس کھاتے میں گزارے، جبکہ ایک کے بعد دوسرے کیس پہ وہ باعزت بری ہوئے ہیں. اس وقت بھی یہ پروسیسز جو ہیں، جو نیب کی فرسودہ پروسیسز، اور جن کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کوسچن کیا ایک طرف جو ہمارے اعلیٰ عدلیہ ہے، اور دوسری طرف جو بین الاقوامی انسانی حقوق کے ادارے ہیں انہوں نے اس کو کوسچن کیا ہے. تو اس وقت نیب کے جو یہ پروسیسز ہیں وہ اتنے ڈسکریڈٹ ہو چکے ہیں کہ یہ سٹوری نہیں بنتی. اچھا لیکن میرا ایک تجزیہ ہے نفیسہ صاحبہ، آپ بتائیں کہ آپ اسے اگری کرتی ہیں. ایک پوائنٹ یہ سٹوری صرف بنتی ہے پی ٹی آئی کے بیانیہ کے اوپر، جو بیانیہ اس وقت بالکل ان کا پنکچر ہو چکا ہے. وہ بیانیہ کہ ہم کرپشن کا خاتمہ کریں گے. کرپشن کا خاتمہ وہ ہوگا کہ اپوزیشن کی آوازیں جو ہیں وہ آپ دبائیں گے، آپ میڈیا کی آوازیں دبائیں گے، آپ پارلیمنٹ کی آوازیں دبائیں گے. اس حد تک آپ کو کرپشن جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. وہ کرپشن کی سٹوری آپ بنا رہے ہیں. اس کرپشن کی مینوفیکچرنگ جو ہے وہ نیب کے حوالے آپ کر رہے ہیں. باقی آپ کی نااہلی، ناکامی، مس گورننس، کرپشن، وہ کہانی جو ہے وہ کہاں ہم کہہ کے تھک گئے ہیں. اس کہانی کو کون آگے لے کے آئے گا؟ پھر میں اپنا سوال روک دیتا ہوں. ٹھیک ہے، پھر میں صداقت صاحب آپ سے یہی بات پوچھتا ہوں. یہ اپوزیشن کے لوگ باقاعدگی سے کہتے ہیں کہ بھائی دیکھیں کتنا اسمارٹلی پی ٹی آئی ساری چیزوں کو مینیپولیٹ کر رہی ہے کہ آج کا موضوع یہ مریم صاحبہ کی طلبی، کل کا ہوگا بزدار صاحب، پرسوں کا یہ وہ او جی کمیٹی. اس پر پھر بات ہی نہیں ہو رہی تھی. آٹا مہنگا ہو گیا، چینی مہنگی ہو گئی، یہ ہو گیا. بائی دا وے نفیس صاحب کراچی میں سب آٹا پورے ملک میں سب سے زیادہ مہنگا مل رہا ہے. لیکن اس کو چھوڑ دوں میں ابھی. بلکہ اوور آل چینی، مہنگائی، بیڈ گورننس پہ ان ایشوز سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ سارا کام ہوتا ہے. جی صداقت صاحب اس کا جواب دے دیں. وسیم صاحب، یہ جو نفیسہ صاحب نے کہا کہ یہ کوئی قوم کا ایشو نہیں ہے، یہ 4.25 ارب روپے کا نیشنل بینک کو نقصان پہنچانے کا الزام ہے زرداری صاحب پہ، عبدالغنی مجید صاحب پہ اور انور مجید صاحب پہ، جس میں 17 اور بھی ایکیوزڈ ہیں، ملزمان ہیں. اور اس کمپنی میں وہ کیا پارتھینون کمپنی ہے جس میں بلاول صاحب اور زرداری صاحب اور پاک لینڈ میں یہ 25% کے مالک ہیں، اور باقی ان پہ وہ یعنی وہ الزام ہے کہ یہ بے نامی ہیں. تو اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمیں تو مسلم لیگ نون نے پچھلے 5 سال یہ سکھایا کہ کرپشن سب سے بڑا ایشو ہے، اور جب یہ آئیں گے اور یہ پیٹ پھاڑ کے سارا پیسہ نکالیں گے اور ہم پاکستان ہرا بھرا ہو جائے گا. آج مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کو ایک دم سے یہ سب کچھ کالا قانون، پیلا قانون، نیلا قانون لگ رہا ہے. حالانکہ یہ اپنے دور میں آج یہ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں. آپ کو میرے سامنے اخلاقیات کی اور انٹرنیشنل کمپیریزن کی اور انسانی حقوق کی باتیں کرتے ہیں ایز اف کہ یہ کوئی نئی پارٹی ہے اور پہلی دفعہ مرج کر رہی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو 5 سال اس قانون کے ساتھ سروائیو کر کے آئے، لیکن ان کا خیال تھا کہ یہ بچ جائیں گے
اور چھوٹے چھوٹے جو ملازمین ہیں ایس ایچ اوز ہیں یا کوئی پٹواری ہیں تحصیلدار ہیں یا کوئی اس طرح کے لوگ ہیں وہ پکڑے جائیں گے. تو ان کا خیال تھا کہ شاید یہ حالات ایسے ہی روزی رہیں گے. اچھا ٹھیک ہے, اب ان کی لاجک سمجھ نہیں آ رہی. بادامی صاحب جی جی دوسری طرف دوسرا انہوں نے کیس ہے کہ مریم صاحبہ جو پبلک پر ہاں تو بی آر ٹی کے ارب بھی گن لیں اور شوگر کیس کے ارب بھی گن لیں, اور ان کے اے ٹی ایم جو اس وقت ای سی ایل جو پہ نہیں ہے اور باہر بڑے بڑے ان میں رہ رہے ہیں پیلسز میں رہ رہے ہیں, وسیم صاحب مجھے جواب دینے ان کے ارب بھی گن لیں. صرف ایک جے آئی ٹی بنا لیں تو پتا چلے گا کہ ان کا فلو آف منی کتنا اور اس کا کیا سکیل ہے. معلوم جبا کے اچھا ارب گن لیں. بدقسمتی کی بات وسیم صاحب یہ ہے کہ یہ جے آئی ٹی نہ ہم نے بنانی ہے. یہ سارے عرب گنے نا, یہ کیوں نہیں عرب گنتے؟ یہ سارے عرب جب ملا لیں گے میں گنتا ہوں یہ آپ کی تو یہ مل کے 200 عرب مل جائیں گے جو خاندان میں منہ پہ مار رہے ہیں. 100 آئی ایم ایف کے. وسیم صاحب مجھے جواب دیں. جی جی وسیم صاحب مجھے ان کی بات کا جواب دیں. دیکھیں ان کو سمجھانا یہ ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق ایک خود مختار آٹونومس انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے جس کو آپ نے 5 سال یہ اختیار دے کے آپ نے سروائیو کیا اور ہمارے تک کیا ہے, جس کی مرضی ہے کہ وہ کون کون سا کیس کھولے. جہاں تک بی آر ٹی ہے اور معلم جبہ ہے اس میں سپریم کورٹ میں سٹے ہے. جب یہ سٹے خارج ہوگا میرا کوئی وزیر صاحب کا وزیر اعلیٰ جیل میں جاتا ہے وسیم صاحب, میں بالکل نہ عدلیہ کو برا کہوں گا نہ ملک کے نظام کو برا کہوں گا. میں کہوں گا کہ میرا وزیر اعلیٰ کرپٹ تھا. لیکن چیئرمین نے یہ کہا کہ ہوا کا رخ بدلے گا تو یہ 4 دن حکومت نہیں رہے گی. یہ چیئرمین کی نیب کی چیئرمین کی مرضی یہ تھی. جاوید چودھری صاحب کو انٹرویو تھا, وہ کہتے ہیں اس میں سیاق و سباق سے ہٹ گیا تھا. صداقت بھائی سٹے اس لیے ہے کہ سرکار گئی تھی وہاں پر کہ ان کو روکے تحقیقات سے, تو کیوں گئی تھی سرکار روکنے کے لیے؟ وسیم صاحب ان کا خیال ہے, یہ ہمارے ملک کی ایلیٹ ہے, ان کا خیال ہے کہ جیلیں بنی ہیں غریب جن پہ بالکل صحیح بات ہے اور سب کا احتساب ہونا چاہیے. اب میں پوچھ رہا ہوں صداقت بھائی, آپ نے کہا نا کہ سپریم کورٹ میں سٹے ہے, سر سٹے اس لیے ہے نا بی آر ٹی پہ کہ سرکار گئی تھی وہاں کی سپریم کورٹ سے استدعا کرنے کہ آپ ان کو روکیں کہ بی آر ٹی پر تحقیقات نہ کریں. کیوں گئی تھی جب دامن صاف ہے تو کیا ڈر ہے پھر؟ اس لیے گئی. اب سنیں, دامن صاف ہے تاکہ پروجیکٹ مکمل ہو سکے. اب تو مکمل ہو گیا نا, اب وہی سرکار کہہ رہی ہے کہ پروجیکٹ مکمل. سرکار کو اپلیکیشن واپس لینی چاہیے صداقت صاحب آپ کے خیال میں؟ جی وسیم مجھے جواب دینے دیں. جی جی جب بی آر ٹی شروع ہو جائے تو اس کے بعد بالکل اس پہ انویسٹیگیشن ہو. ہم یہ نہیں چاہتے کہ چونکہ وہ کہہ رہے ہیں مکمل ہو گئی ہے بی آر ٹی, بلاول صاحب کو کارڈ بھجوا دیا, سفر کریں بیلنس کریں. مجھے پہلے یہ سوال دیں کہ 23 پیشیاں ہو گئی ہیں, زرداری صاحب پیش نہیں ہوئے, تو یہ کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے کیونکہ ان کا سوال تو میں ان سے پوچھوں گا, پوچھیں آپ سے. ٹھیک, لیکن اب ٹورڈز دی اینڈ ملک احمد خان صاحب آئی بلیو, آپ بتائیں آپ اسے کتنا ایگری کرتے ہیں؟ یعنی میرا یہ خیال ہے کہ نیب لاء میں چینجز کے حوالے سے جتنی آپ لوگ بیٹھے کے لگا لیں کوئی بڑا چینج نہیں آنا ہے. یو لائک اٹ اور ناٹ, بیکاز عمران خان از اگینسٹ دی ویری آئیڈیا آف ڈوئنگ اٹ. ڈو یو اگری؟ اینڈ وائی از ہی اگینسٹ؟ لیٹس ڈیبیٹ دیٹ. بیکاز ہی بلیوز کہ آپ لوگ کرپٹ ہیں اور نہیں چھوڑنا چاہیے, اس لیے ہی کین بی رانگ. ان کی حکومت 4 دن بھی نہیں چل سکے گی. نیریٹو کہ پاکستان کا سب سے بڑا ایشو کرپشن ہے. فائنل ٹائم تو پبلک آج صداقت ایک سیکنڈ, فائنل پاکستان کا سب سے بڑا ایشو پی ٹی آئی کی حکومت ہے, فائنل جس نے ان کا جینا جنجال کر دیا ہے. سوری. اچھا دیکھیں عمران خان کیوں نہیں چینج کریں گے نیب کے لاء کو؟ کیونکہ ان کی حکومت بنی ہی نیب کی وجہ سے اور چل بھی نیب کی وجہ سے رہی. تو چینج تو نہیں کریں گے نا آپ کے خیال میں؟ اس وجہ سے اسے نہیں کریں گے نا, آپ کا بھی یہ خیال ہے؟ اور وہ جب ان کی حکومت جائے گی تو اسی نیب کے لاء کی وجہ سے جائے گی. یہ نفیسہ صاحبہ فائنل کامنٹ, آپ کو لگتا ہے کوئی تبدیلی آئے گی؟ نیب ان کے لیے آکسیجن ہے, آکسیجن ہے ان کے لیے نیب. اور احتساب ان کے لیے کیا ہے؟ کاربن ڈائی آکسائڈ ہے جس سے یہ سانس ان کا بند ہوتا ہے. آپ کاربن ڈائی آکسائڈ ہے ملک کے لیے, آپ لوگ پی ٹی آئی سے کاربن ڈائی آکسائڈ پردوش کر رہے ہیں. ہم اس نظام میں آئے اس لیے یہ جو نیب والا صداقت بھائی میری پارٹی کا ہو یا آپ بلیو ان دا سسٹم, یہ نیب والے وینٹیلیٹر کا والو جب بند ہوتا ہے پتہ نہیں چلتا. کوئی بات نہیں, جس اس کا یہ بیماری کرپشن کی ہے اس کا سانس روکنا ہے ہم نے. جس اس کو یہ بیماری لگی ہوئی ہے کرپشن کی, اس کا ہم نے یہ وینٹیلیٹر بند کرنا ہے آپ اس کی تاکہ سب حساب برابر. آپ بات سنیں نا,
मेरी बात सुने, हमें आपके सांस लेने में भी दिक्कत के आसार नजर आने लग पड़े। कोई बात नहीं, मरने दें, जिन्होंने लूटा है वो इस छलनी से गुजरे, चाहे कोई पीटीआई का वजीर क्यों ना हो, मुझे कोई परवाह नहीं है। मुझे पाकिस्तान की परवाह है, बहुत मुझे गरीब की परवाह है, चलो मुझे देखते हैं क्या उसकी परवाह है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का, बहुत शुक्रिया। जिंदगी सेहत रही तो कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।